سورۃ التوبہ آیت نمبر 119۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين۔ ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں آیت کریمہ میں ان لوگوں کے لیے تنبیہ ہے جو غزوہ تبوک کے اندر شریک نہ ہو سکے، اور ان لوگوں کی تعریف ہے جو لوگ غزوہ تبوک کے اندر شریک ہوئے۔ جو لوگ نہ جا سکے ان کے لیے تنبیہ یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ کسی بھی انسان کو یہ حق نہیں پہنچتا، وہ مدینہ طیبہ میں رہتا ہو یا مدینہ کے اطراف میں کسی دیہات کا رہنے والا ہو، کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اللہ کے رسول تو تکالیف برداشت کریں اور وہ گھر میں آرام کرے، اور کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنی جان سے زیادہ پیار کرے، اپنی جان کو بچانے کی کوشش کرے، اور یہ بھول جائے کہ میری جان کی کیا حیثیت ہے اللہ کے نبی کی مبارک جان کے سامنے۔ اللہ کے نبی سب سے مقدم ہے۔ جب اللہ کے نبی دھوپ برداشت کریں، گرمی اور بھوک، تکلیف، ساری کے ساری مصیبتیں جھیلیں امت کی خاطر، اور امت گھر میں آرام کرے تو کیوں؟ فرمایا کسی کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے۔ تو یہ ایک تنبیہ ہے آج کے درس میں ان لوگوں کے لیے جو شریک نہیں ہو سکے تھے یا جو تردد کا شکار تھے کہ جائیں نہ جائیں، کیا کریں، سوچ و بچار میں پڑے ہوئے تھے۔ اور جو لوگ شریک ہوئے ان کے لیے اللہ کی طرف سے یہ خوشخبری ہے۔ فرمایا کہ ان کی پیاس، ان کی بھوک، ان کی تھکاوٹ، یہ سارا کا سارا ان کے نام اعمال کے اندر اس کو وہ موجود پائیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ بھوکے رہے تو بس بھوکے رہے تو کیا ہو گیا، ان کی بھوک بڑی وزنی ہوگی قیامت کے دن، ان کی پیاس، ان کی تھکاوٹ، اور اس کے علاوہ یہ جو قدم چل رہے ہیں ان کے ایک ایک قدم سے دشمن کو تکلیف پہنچ رہی ہے کہ وہ آئے۔ اس تکلیف پہنچانے کے اندر بھی اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے اجر ہے جو ہمارے یہاں محفوظ ہے۔ فرمایا کہ ایک ایک قدم پر جس وادی کے اندر سے یہ لوگ گزرتے ہیں، زمین کے جس حصے کو یہ رونتے ہوئے چلے جا رہے ہیں،
یہ سارا کا سارا ہمارے ہاں بڑا وزنی ہے، بڑا قیمتی عمل ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ اللہ کے راہ میں خرچ بھی کر رہے ہیں، وہ چھوٹا خرچ کریں یا بڑا خرچ کریں، تھوڑا خرچ کریں یا زیادہ خرچ کریں، تمام کا تمام اللہ کے ہاں محفوظ ہے۔ یعنی کہ جو لوگ جا رہے ہیں تو ان کے لیے خوشخبری ہے کہ جب وہ گھر سے نکل پڑے تو بس اب ان کا ایک ایک لمحہ اللہ کے ہاں بڑا قیمتی ہے۔ ان کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، تکلیف مشقت، سب چیزیں اللہ کے ہاں محفوظ ہیں اور بڑی وزنی ہیں۔ تو یہ ان کے لیے خوشخبری کی بات ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ نیک اعمال کرتے ہیں تو ان اعمال کے برابر ہم بدلہ نہیں دیں گے، اس سے کئی گنا بڑھا کر دیں گے، اپنی شان کے مطابق عطا فرمائیں گے۔ یہ بھی ایک بڑی خوشخبری کی بات ہے۔ اس لیے ان لوگوں کی خوش نصیبی تھی جو لوگ شریک ہوئے تھے کہ وہ پا گئے۔ ما کان لأہل المدینہ، نہیں لائق تھا مدینہ والوں کے، ومن حولہم من الاعراب، اور ان کے لیے بھی مناسب نہیں تھا جو ان کے ارد گرد دیہاتوں کے رہنے والے تھے۔ کیا مناسب نہیں تھا؟ ان یتخلفوا عن رسول اللہ، کہ وہ اللہ کے رسول سے پیچھے رہ جائیں، یہ مناسب نہیں تھا۔ ولا یرغبوا بانفسہم، یہ بھی مناسب نہیں تھا کہ وہ اپنی جانوں کو ترجیح دیں عن نفسہ، اللہ کے نبی کی جان سے۔ ذالک بانہم، یہ اس وجہ سے ہے، لا یصیبہم ظمأ، کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں چل پڑے ہیں ان کا معاملہ تو یہ ہے کہ ان کو جو کچھ پیاس پہنچتی ہے، ظمأ کا معنی ہے پیاس، ولا نصب، اور جو ان کو کوئی تھکاوٹ پہنچتی ہے، ولا مخمصۃ، اور جو کو انہیں بھوک پہنچتی ہے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستہ میں، ولا یطؤون موطئا، اور وہ نہیں روندتے کسی روندنے کی جگہ کو، یعنی کہ جہاں سے وہ گزرتے ہیں، یغیظ الکفار، کہ وہ کفار کو غصہ دلاتا ہے، ان کا چلنا بھی تو کفار کو غصہ دلاتا ہے نا، ولا ینالون من عدو نیلا، اور وہ نہیں پاتے دشمن سے کچھ بھی پانا، یعنی کہ مال غنیمت، الا کتب لہم، مگر یہ کہ ان کے لیے لکھ دیا گیا ہے اس کے بدلے میں عمل صالح، ایک نیک عمل۔ یہ سارا کچھ اللہ کے ہاں لکھا گیا ہے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا اجر محسنین کا، نیکی کرنے والوں کا۔ ولا ينفقون نفقۃ، اور یہ نہیں خرچ کرتے کچھ بھی، صغیرۃ، کچھ چھوٹا، ولا کبیرۃ، اور نہ ہی کچھ بڑا، ولا یقطعون وادیا، اور یہ نہیں قطع کرتے کسی وادی کو، یعنی کہ جہاں سے یہ لوگ گزرتے ہیں، الا کتب لہم، مگر ان کے لیے لکھ دیا گیا ہے، لیجزیہم اللہ، تاکہ اللہ ان کو بدلہ دے، احسن ما کانوا یعملون، اس سے بھی زیادہ بہتر جو یہ اعمال کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ مقصود خلائق ہیں، مقصود کائنات ہیں، اللہ کے نبی سب سے مقدم ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرا نبی تو تکلیفیں جھیلے، میرا نبی تو تکلیفیں برداشت کرے، اور مدینہ کے رہنے والے یا مدینہ کے اطراف میں دیہاتوں میں رہنے والے وہ آرام سے گھروں میں بیٹھیں، یہ ان کے لیے مناسب نہیں ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ ایک صحابی ہیں ابو خثیمہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ غزوہ تبوک کے اندر شریک نہیں ہوئے تھے ابتداءً۔ فرماتے ہیں کہ میں زمیندار تھا، باغ تھے میرے، میں گھر میں تھا، بس خیال تھا کہ چلا جاؤں گا، نہیں جا سکا۔ ہوا یہ کہ جب میں اپنے باغ کے اندر گیا تو میری بیوی نے وہاں پر پانی چھڑکا اور بہت بہترین ٹھنڈا ماحول بنایا میرے لیے، اور مجھے کہا کہ آرام کرو۔ فرماتے ہیں کہ
ماحول بڑا بہترین تھا، باغ ہو اور اس کے بعد پھر باغ کے اندر گرمی کا زمانہ تھا، پانی کا چھڑکاؤ ہو جائے، پھر ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلے، ٹھنڈا ماحول ہو۔ آج کل تو اے سی ہے نا جی، اس ٹائم اے سی تو نہیں تھے، اس ٹائم کے اے سی وہ تھے۔ فرماتے تھے کہ بس میری بیوی میرے سامنے تھی، خوبصورت بیوی بھی ہو، ایسا پیارا ماحول بھی ہو، بس آرام ہی آرام ہو، تو کس کو برا لگتا ہے؟ لیکن ہوا یہ کہ جب یہ سارے کے سارے مناظر میرے سامنے تھے، آرام کے سارے مواقع میرے سامنے تھے، اچانک مجھے خیال آ گیا، ابو خثیمہ تو کیا کر رہا ہے؟ اللہ کے نبی کہاں ہیں؟ گھر سے دور، غزوہ تبوک پہ روانہ ہو چکے تھے، لشکر چلا گیا۔ فرماتے تھے کہ میرے ضمیر نے مجھے جھنجھوڑا، ملامت کیا، ابو خثیمہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ کے نبی تکلیفیں برداشت کریں، گھر والوں سے دور، اور تو بیوی کے پاس بیٹھا ہوا ہے، باغ کے اندر مزے کر رہا ہے، ٹھنڈا ماحول بنا کے بیٹھا ہوا ہے، کب تک؟ فرماتے ہیں کہ بس اسی وقت مجھے جیسے خیال آیا نا تو میں کھڑا ہو گیا۔ بیوی نے کہا کیا ہوا؟ کہتے بس کچھ نہیں ہوا۔ اللہ کے نبی کی محبت غالب آ گئی۔ فرماتے ہیں بس پھر میں نہیں دیکھا بیوی کی محبت کو، باغ کی سب کچھ، میں نے کہا نہیں ابھی جانا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی سواری تیار کی اور میں نے بڑا زور لگایا کہ میں قافلے کے پاس پہنچ جاؤں۔ قافلے نے پڑاؤ کیا ہوا تھا ایک جگہ، اور میں سواری کے اوپر چونکہ تیز سے جا رہا تھا، گرد و غبار اڑ رہا تھا، دور سے نظر نہیں آتا تھا کہ کون ہے۔ ابو خثیمہ فرماتے ہیں ابھی تک میں وہاں پر پہنچا نہیں ہوں، گرد و غبار ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے فرمایا مجھے یقین ہے کہ یہ جو شخص آ رہا ہے ابو خثیمہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم، اللہ کے نبی کی بات سچی تھی، میں ہی تھا۔ جب وہاں پر گیا ہوں تو اللہ کے نبی خوش ہو گئے۔ اب اللہ کے نبی سے صحابہ کرام کی محبت دیکھو، پھر اللہ کے نبی کی محبت بھی دیکھو کہ 30,000 تو کم سے کم کا لشکر تھا نا، 70,000 تک کی تعداد لکھی ہے، 30,000 بھی لگو تو 30,000 میں ایک بندہ نہیں آیا۔ اللہ کے نبی کو پتہ ہے کہ اب وہ آ گئی ہے۔ یہ محبت ہے، محبت جو ہے نا وہ دونوں طرف سے تھی۔ فرماتے تھے کہ جب اللہ فرماتے ہیں کہ مناسب نہیں ہے، یہ لائق نہیں ہے کسی مدینہ والے کے یا اطراف مدینہ والے کے کہ وہ گھر کے اندر بیٹھے، ان یتخلف عن رسول اللہ، مناسب نہیں ہے۔ اور نہ یہ مناسب ہے ولا یرغبوا بانفسهم عن نفسه، اپنی جانوں کو ترجیح دے، اللہ کے نبی کی جان سے اپنی جانوں کو ترجیح دے، یہ مناسب نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے زبانی جمع خرچ نہیں، عمل سے کر کے دکھایا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کافروں کے پاس گرفتار ہیں، اور کافروں نے فیصلہ کیا کہ ان کو سولی کے اوپر چڑھا دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں۔ جب سولی کے اوپر ان کو لٹکا رہے تھے اس وقت نا ان کے آنسو نکلے۔ ایک ان کا بیٹا تھا بڑا کافر، کہنے لگے اس کو اتارو نیچے اتارو، لگتا ہے کہ اس کو بات سمجھ آ گئی ہماری۔ نیچے لے کے آئے، کہنے لگے کہ بھئی رو رہا تھا نا، اب تیرا دل چاہ رہا ہوگا کہ تیری جگہ تیرا نبی ہوتا یہاں۔ فرمایا کہ نہیں، اللہ کی قسم نہیں، اس بات پر رو رہا ہوں کہ میرے پاس صرف ایک جان ہے، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میرے پاس 100 جانیں ہوتی، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں ایک جان دیتا، پھر دوسری دیتا، 100 بار جانیں دیتا، پھر اللہ خوش ہوتا۔ اور فرمایا کہ اللہ کی قسم مجھے یہ بھی برداشت نہیں ہے کہ میرے نبی کو کانٹا چبھے، یہ بھی برداشت نہیں ہے، تم یہ کہتے ہو کہ میری جگہ پر وہ ہوں۔ کہتے ہیں پھر دوبارہ اس کو سولی پہ چڑھا، سولی پہ چڑھ گئے۔ فرمایا کہ یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ میرے محبوب کو کانٹا چبھے۔ یہ تھی محبت رسول، یہ سچی محبت تھی، جان تو دے دی۔ آج ہم نے خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ واقعہ جب سنا، یہ پڑھا، ایمان تازہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ لیکن اگر انہوں نے ایسا نہ کیا ہوتا تو ہم کیسے مثال پیش کرتے؟ اللہ کے نبی کا عشق کتنا تھا صحابہ کرام میں۔ تو اسی طریقے سے بے شمار مثالیں ہیں
جیسے اللہ قرآن میں فرماتا تھا کسی کو لائق نہیں کہ اپنی جانوں کو ترجیح دے، حضرت خبیب نے ثابت کر دیا کہ میری جان کو ترجیح نہیں ہے، میرے نبی کی جان کو ترجیح ہے۔ 100 جانیں بھی ہوں تو قربان ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کسی کے لیے مناسب نہیں ہے گھر میں بیٹھا رہے، ابو خثیمہ کہتے ہیں بالکل یا اللہ حق سچ ہے، واقعی میرے لیے مناسب نہیں ہے کہ میں گھر میں بیٹھا رہوں، سب کچھ چھوڑا اور پیچھے پہنچے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک تنبیہ ہے، اور جو لوگ چلے گئے ہیں ان کے لیے اجر کتنا ہے۔ فرمایا کہ ان کی بھوک، ان کی پیاس، ان کی تھکاوٹ، ان کا چلنا، ان کا سونا جاگنا، اللہ کے راہ میں خرچ کرنا، یہ سارا کا سارا اللہ کے ہاں محفوظ ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی بھی عمل کو ضائع نہیں کرتا۔ جس انسان نے کوئی بھی نیکی کر لی، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اس بات کو یاد رکھیے، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ کسی نیکی کو ضائع نہیں کرتا۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ اب اس پر ایک بڑی عجیب بات ہے، آج کل کیا کہتے ہیں یہ نیکی کا زمانہ نہیں ہے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اور چونکہ یہ بات بڑی مشہور ہو گئی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید قرآن حدیث کی بات ہے، نیکی کا زمانہ نہیں ہے، تو ہم نے بھی ذہن بنا لیے بھئی نیکی کرنے کا فائدہ نہیں ہے، کیوں ہم نیکی کریں؟ اور کچھ لوگ کہتے ہیں نیکی کریں گے تو ہمیں کیا صلہ ملنا ہے، ہمیں تو لعنت ملنی ہے، ہمیں تو ذلت ملنی ہے، ہم کیوں نیکی کریں؟ بس ٹھیک ہے، جو جہاں پھر رہا ہے ٹھیک پھر رہا ہے۔ آج کل معاشرے میں یہ بات عام ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن اس آیت کے منافی ہے، اس آیت کے خلاف ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی چاہت کے خلاف ہے یہ فارمولہ، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اس لیے میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اگر نیکی کرتے ہیں، اور بعض لوگوں نے علی پر یہ بہتان باندھا ہوا کہ جس کے ساتھ بھلائی کرو اس کے شر سے بچو، اس کا مطلب یہ کہ کسی کے ساتھ بھلائی نہ کرو، یہی مطلب ہے نا؟ تو کیا علی ایسا فرما سکتے ہیں کہ کسی کے ساتھ بھلائی تم نہ کرو؟ اللہ فرماتے ہیں بھلائی کرو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بھلائی کرو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں خیر الناس من ینفع الناس، حدیث ہے، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اللہ کی مخلوق کو نفع دینے والا ہو، بھلے کرنے والا ہو۔ اللہ کے نبی تو فرماتے ہیں کہ بھلا کرو، حضرت علی فرمایا کہ نہ کرو، ممکن ہے؟ اس لیے یہ ان پر بہتان ہے۔ اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے جو ایک سمجھنے کی بات ہے کہ کسی کے ساتھ بھلائی کرنا، نیکی کرنا در حقیقت ایک عبادت ہے۔ کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اور عبادت کس کی ہوتی ہے؟ جی پکی بات ہے، عبادت کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی۔ اور جب کوئی انسان اللہ کی عبادت کرے اس کا صلہ بھی کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے نا۔ اگر ہم نے کسی کے ساتھ بھلا کیا، نیکی کی، عبادت سمجھ کر کی، تو اس کا صلہ تو اللہ نے دینا ہے۔ اللہ نے کب انکار کیا ہے؟ اللہ نے کہا کہ میں نہیں دوں گا۔ اللہ تو فرما رہا ہے ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، میں محسنین کا اجر کو ضائع نہیں کرتا ہوں۔ تم نے کر لیا بالکل مجھ سے لے لینا، یہ اللہ کے قرآن کی بات ہے۔ ہم نے جب نیکی کی، کسی کے ساتھ بھلائی کی، تو عبادت سمجھ کر کی ہی نہیں، ہم نے کسی کے ساتھ بھلائی کی، اس کے اوپر احسان لگایا، ہم نے اللہ کے لیے کی ہی نہیں ہے، نیت پہلے سے خراب تھی، مقصد اللہ کی رضا نہیں تھا، مقصد عبادت نہیں تھا، بندگی نہیں تھی، احسان لگانا تھا۔ جب ہم نے بطور احسان ایک نیکی کی، اس کی جو نیکی کی روح تھی وہ پہلے ختم۔ جب اس کے اندر اخلاص ہی نہیں ہے، اس میں خلوص ہی نہیں ہے، اس کی روح ہی غائب ہو گئی، پھر اس کا صلہ نہ اللہ نے دینا ہے نہ اللہ کے بندوں سے ملنا ہے۔ اللہ کہتے ہیں میرے لیے تو کی نہیں ہے، اس پر احسان لگایا، وہ کہتے میرے پر احسان لگایا ہے، میں تیرا غلام بن گیا ہوں۔ تو خرابی کی بنیاد یہ ہے جس کو ہم سمجھ نہیں پا رہا ہے کہ بھلائی کرنی ہے، نیکی کرنی ہے، عبادت سمجھ کے کرنی ہے، اور عبادت اللہ کی ہوتی ہے، اس کا صلہ، اس کا اجر اللہ دیتا ہے۔ اللہ کسی نیکی کو ضائع نہیں کرتا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان چکروں میں نہ پڑیں، یار میں نے دیکھو اس کو بھلائی کی، اس نے کیا کیا، جو بھی کرے وہ، ہمیں تو حق نہیں پہنچتا نا اسے پوچھنے کا، ہم نے اللہ کے لیے کی، اللہ کے یہاں لکھی گئی، وہ میرے ساتھ جتنا بھی برا سلوک کرے کرتا رہے، لیکن مجھے اللہ کی طرف سے حکم تھا بھلائی کرنا، نیکی کرنا، وہ میں نے کر دی۔ دوسری بات جو اس سے بھی زیادہ اہم ہے،
جب اللہ کسی نیکی کو ضائع نہیں کرتا تو اس کا یہ مقصد بھی سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ اللہ آخرت میں تو اس کا بدلہ صلہ دے گا. اللہ دنیا کے اندر بھی دیتا ہے, اللہ دنیا میں بھی دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ لیکن اس بات کے لیے ضروری نہیں کہ ہم نے جس کے ساتھ بھلائی کی نیکی کی صلہ بھی وہیں سے ملے, یہ ضروری نہیں ہے. ہوتا یہ ہے کہ ہم نے بھلائی کسی کے ساتھ کی, اس کے بدلے میں اللہ نے کسی اور کو توفیق دی, اس نے ہمارے ساتھ بھلائی کر دی. جیسے کہ وہ کوئی انسان صدقہ خیرات کرتا ہے نا, پھر کسی مصیبت سے بچ جاتا ہے, کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, حادثہ ہو جاتا ہے, اس سے کچھ نہیں ہوتا, تو کیا کہتے ہیں, کو ہاتھ کا دیا کام آ گئی ہے. یعنی ہاتھ کا دیا تو کہیں تھا, کام یہاں پہ آ گیا. اسی طریقے سے کسی بندے کے ساتھ بھلائی کی تھی, لیکن کوئی اور بندہ آئے گا وہ ہمارے ساتھ بھلائی کر دے گا. اللہ کے مخلوق میں سے کتنے لوگ ایسے پھر رہے ہیں. تو اللہ آخرت کے اندر بھی بدلہ دے گا, اللہ دنیا کے اندر بھی بدلہ دیتا ہے. اور اس کی مثال ایک بڑی پیاری ہے. شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ 2 شخص وہ کشتی کے اندر سوار تھے. فرماتے ہیں کہ کشتی کے اندر 2 بندے سوار تھے, تیسرا اس کا ملاح تھا. کشتی جو ہے نا اچانک وہ بھنور کے اندر پھنس گئی, کشتی الٹ گئی. اب ظاہر ہے کہ تینوں بندے گر گئے. جب تینوں گرے, ملاح کو تو تیرنا آتا تھا, دوسرے 2 کو تیرنا نہیں آتا تھا. ملاح نے ان میں سے ایک بندے کو نکال لیا, ایک بندے کو نکال کے اس کو باہر لے آیا, وہ زندہ بچ گیا, دوسرا بندہ مر گیا. جب لوگوں نے دیکھا تو لوگ کہنے لگے جی بس نصیب کی بات ہے. کیا کہا؟ نصیب کی بات ہے, دیکھو جی یہ بچ گیا, وہ بیچارہ مر گیا. اس ملاح نے کہا جی بات نصیب کی ہوگی میں مانتا ہوں, اس کے اندر ایک اور بھی بڑی گہرائی کی بات ہے. اس نے کہا جی وہ کون سی ہے؟ اس نے کہا بات یہ ہے کہ جب یہ 2 بندے بیچ میں گرے ہیں تو میں ایک کو بچا سکتا تھا, 2 کو نہیں بچا سکتا تھا, کیونکہ پانی جتنی مہلت دیتا ہے اس میں نے ایک بندے کو سنبھالنا تھا, ایک نے مرنا تھا, ایک نے بچنا تھا. لیکن اس کو میں نے کیوں بچایا اور اس کو میں نے کیوں چھوڑ دیا؟ لوگوں نے کہا ہمیں کیا پتا. کہتا ہے بھئی اس بندے نے میرے ساتھ نیکی کی تھی. ہوا یہ تھا کہ ایک مرتبہ میں راستے میں کھڑا ہوا تھا اور اونٹ پر یہ شخص گزر رہا تھا, وہ جو مر گیا ہے, یہ اونٹ پہ جا رہا تھا. میں نے کہا بھائی میں نے بھی فلاں جگہ جانا ہے, مجھے بھی ساتھ بٹھا دو. جیسے آ کے لفٹ مانگتے ہیں موٹر سائیکل پہ, آ جاؤ جی. کئی بندے کہتے ہیں معاف کرو جی, تو وہ تھا بھی معاف کرو, وہ والا شخص تھا. کہتے جی اس نے کہا جی کوئی ضرورت نہیں, جا اپنا کام کر, منحوس کہیں کا. کہتے جی میں چپ کر کے کھڑا ہو گیا. کہتے ہیں پھر ایک دن اتفاقاً ایسا ہوا کہ وہ جو دوسرا بندہ جو بچ گیا ہے یہ اونٹ پہ آ رہا تھا. میں نے کہا بھائی میں نے فلاں جگہ جانا ہے, مجھے بھی لے جاؤ. اس نے کہا آ جاؤ جی, جاؤ تو ویسے رہوں, آ جاؤ. تو ملاح کہتے جی بات یہ کہ اس نے میرے ساتھ نیکی کی تھی, اس نے میرے ساتھ برائی کی تھی. اب میں ایک کو بچا سکتا تھا, میں نے پھر فیصلہ کیا کہ جس نے نیکی کی اس کو کیوں نہ بچاؤں. جس نے نیکی نہیں کی اللہ بچایا تو بچایا, میں کیوں بچاؤں اس کو. تو شیخ سعدی لکھتے ہیں کہ اگر کسی کے ساتھ انسان نیکی کرتا ہے, ضروری نہیں کہ فلف اور صلہ ملے, لیکن نیکی اللہ ضائع نہیں کرتا, وہ پڑی ہوتی ہے, اللہ کے یہاں محفوظ ہوتی ہے. اب دیکھو اس نے جو نیکی کی تھی, اس کی جو بھلائی تھی, اس ملاح کو یاد تھی, جب مشکل ٹائم آیا تو وہ نیکی نکل آئی کہ نہیں نکل آئی. لیکن وہ جو بات مشہور ہے, کسی کے ساتھ اگر نیکی کرو تو اس کے شر سے بچو, معاملہ الٹ ہوا کہ نہیں ہوا ہے. جب اس نے نیکی کی تھی تو شر سے نہیں بلکہ نیکی سے وہ بچا ہے, اور ملاح نے اس کا جواب شر سے نہیں دیا, خیر سے دیے. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ فارمولہ غلط ہے. نیکی ہمیشہ کرنی چاہیے. جہاں پر اللہ ہمیں توفیق دے, کوئی بندہ ہمیں جانتا ہے نہیں جانتا, ہم کسی کو جانتے ہیں نہیں جانتے, لیکن ہمیں چاہیے کہ صرف یہ دیکھ کر کہ مسلمان ہے. کہیں پر کافر بھی ہوتا ہے, لیکن یہ دیکھو کہ وہ انسان ہے, اللہ کا بندہ ہے, اللہ کی مخلوق ہے. ضروری نہیں کہ وہ میرے عقیدے کا ہو, میرے مسلک کا ہو, نہیں, اللہ کا بندہ تو ہے نا. اگر میرے تھوڑے سے بھلے کے ساتھ, نیکی کے ساتھ اس کا کام ہو سکتا ہے تو کر گزرو, اس سے صلے کی امید نہ رکھو, بلکہ اللہ کا فیصلہ یاد رکھو. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین, اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا, ان کے اجر کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا. یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. اب بات سمجھ آ گئی ہے؟ اب سب کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. ہاں, یہ نہیں کرنا کہ معاف کرو,
بلکہ اگر کسی کو ہماری ضرورت ہے. اب دیکھو حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی بھی شخص جنت میں نہیں جا سکتا. اللہ کے نبی نے قسم کھا کے فرمایا، اللہ کی قسم، تم میں سے کوئی بھی جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ وہ آپس کے اندر محبت کرنے والا نہ ہو. پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں صحابہ کرام کو، کیا تمہیں بتلاؤں ایسا عمل جس سے تمہاری آپس کی محبت بڑھے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ ضرور بتلائیے. فرمایا کہ آپس کے اندر سلام کیا کرو، سلام سے محبت بڑھتی ہے. فرمایا کہ تم سلام کرو اس کو بھی جس کو جانتے ہو، اس کو بھی جس کو نہیں جانتے. محبت بڑھانے کا اصول اللہ کے نبی نے ہمیں یہ دیا ہے. ہمارا طرز عمل یہ ہے کہ ہم سلام کرتے ہیں تو دیکھ کے کرتے ہیں اس کو کرنا ہے کہ نہیں کرنا. جواب دیتے ہوئے سوچتے ہیں کہ یہ بندہ کو ہے کام کا جواب دینے کہ بس ٹھیک ہے، سنی انسنی کر دیتے ہیں. تو اس لیے اللہ کے نبی کی بات حق سچ ہے. ہمیں چاہیے کہ آپس کے اندر محبت بڑھانے کے لیے سلام کیا کریں اور ہر ایک کو کیا کریں. جس طریقے سے سلام کا حکم ہر ایک کے لیے ہے، اسی طریقے سے نیکی کا حکم بھی ہر ایک کے لیے. ہر ایک کے ساتھ بھلائیاں کرو، ہر ایک کے لیے نفع مند بن جاؤ، ہر ایک کو فائدہ پہنچانے والے بن جاؤ. اللہ تعالیٰ تمہارے کام ایسے بنائے گا کہ پتہ بھی نہیں چلے گا. اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ غزوہ تبوک کے اندر شریک ہوئے ان کے ایک ایک عمل کو ہم نے محفوظ کر لیا، عمل صالح قرار دیا، اور قیامت کے دن وہ ان کے سامنے آئے گا. ہم نے ان اعمال کو ضائع نہیں کرنا. اور بالخصوص وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرًا، کہ جو کو خرچ کرتے ہیں. عام طور پر اگر کوئی بندہ خرچ کرتا ہے تو ایک کے بدلے میں 10 ہے، 10 گنا نا. قرآن مقدس کا فیصلہ ہے من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا. کوئی بھی نیکی کرتے ہو تو وہ 10 گنا ہے. 5 نمازیں پڑھتے ہیں لیکن 50 کا ثواب ملتا ہے. ایک مرتبہ کا سبحان اللہ کہنا نہیں ہے، کبھی ایسا نہ ہو کہ کوئی پکڑ کے لے نہ جائے تمہیں. سبحان اللہ کہو گے خدا نہ خاصا پرچے نہ ہو جائے، خطرہ تو ہے نا جی. بھئی جنت میں ایک درخت لگتا ہے اللہ کے بندو. سبحان اللہ ایک دفعہ کہا، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ تم نے 10 دفعہ کہا، 10 نیکی. کتنی چھوٹ ہے، کتنے مزے ہیں دین کے اندر. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ہر عمل کم سے کم 10 گنا سے شروع ہوتا ہے، لیکن جو اللہ کے راستہ میں نکلے ہوئے ہیں، جو جہاد کے لیے نکلے ہوئے ہیں، میرے نبی کے ساتھ گئے ہوئے ہیں، فرمایا کہ ان کا جو ابتدا ہے وہ 700 گنا سے ہے. 700 گنا یہ ابتدا ہے. پھر جس کا جتنا خلوص ہے اس کے بقدر اس کو اور زیادہ ملتا ہے. ایک صحابی نے ایک بہت پیاری اونٹنی لے کے آئے اور ساز و سامان سے لدی ہوئی تھی. اللہ کے رسول قبول فرما لیجئے جہاد کے لیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں مبارک ہو، قیامت کے دن اس جیسے اللہ تعالیٰ 700 اونٹنیاں تجھے دے گا. ہم لوگ تو ان کے لیے دعائیں کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. جو بیچارے اپنے جانوں کے نذرانے پیش کرنے والے ہیں، ہم انہیں کہتے ہیں دہشت گرد. ہمیں وہ پسند ہی نہیں ہے. ہم انہیں کوئی 4-8 دے تو کیا دے دیں گے، چلو ساتھ حصہ ملا دیں. ہم تو کہتے ہیں ان کے لیے دعا ہی نہ کرو، نعوذ باللہ من ذالک. ہم کریں یا نہ کریں، لیکن اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ مجھے یہ لوگ پسند ہیں اور میرا یہ فیصلہ ہے لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. یہ جو کچھ بھی کرتے رہے اس کے برابر نہیں، اس سے بڑھ کے اپنی شان کے مطابق ان کو میں بڑھا چڑھا کر دوں گا. اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے لیے کم سے کم دعا تو کر سکتے ہیں. ہم اپنی دعاؤں میں ہم یوں کیوں نہیں دعا کرتے اور ان کو کیوں ہم بھول جاتے ہیں کہ یا اللہ پوری دنیا کے اندر کہیں کوئی بھی مسلمان کسی تکلیف میں ہے اس کی تو مدد فرما. اب دیکھو وہ اگر دین کے کام کے لیے نکلا ہوا ہے، ہم نے دعا کی، ہم بھی ساتھ شریک ہو گئے. یا اللہ کوئی بندہ کسی مصیبت میں گرفتار ہے، بیچارے کئی لوگ قید میں پڑے ہوئے ہیں، پتہ نہیں ہے ان کو جرم بھی کوئی نہیں، پڑے ہوئے ہیں. جیسے دیکھو ہماری بہن عافیہ ہے، عافیہ صدیقی، اس بیچارے کا کیا قصور ہے؟ کوئی قصور نہیں ہے، لیکن کافروں کے پاس وہ پھنسی ہوئی ہے تو ہم اس کو چھڑا تو نہیں سکتے. تو کیا دعا بھی منع ہے؟ دعا تو کر سکتے ہیں نا. دعا کے ساتھ بھی ہمارا حصہ ہو جائے گا. اللہ خوش ہو جائے گا کہ کم سے کم اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو یاد تو رکھتے ہیں. اسی طریقے سے جو لوگ کہیں بھی ہیں، کشمیر میں گئے ہوئے ہیں، بڑی بڑی قربانیاں دے رہے ہیں، ان کا دعا تو کر سکتے ہیں کہ یا اللہ ان کی مدد فرما. اب ہماری زبان تھکتی ہے، ہمارا کچھ خرچ ہوتا ہے، ہم دعا کے اندر بھی بخل کر جاتے ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ دعا کے اندر بخل نہ کریں، کھلے دل سے دعا کیا کریں. ہو سکتا ہے ان دعاؤں کی برکت سے، دعاؤں کے صدقے سے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی رنگ دے. جیسے اللہ تعالیٰ ان کو نواز رہا ہے، ہمیں بھی نواز دے، ہماری نسلوں کو نواز دے.
اس لیے کہ یہ تو اللہ نے بتلا دیا نا کہ میں ان سے راضی ہوں، میں ان سے خوش ہوں، کہ وہ میرے مہمان ہیں، میرے راستے پہ نکلے ہوئے ہیں اور میرا نام بلند کرنے کے لیے، میرا کلمہ بلند کرنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں، اور ان کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اس لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ان تمام کی مدد و نصرت فرما، اور ہم اللہ سے یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم بھی جب تک زندہ رہیں ہم حق والوں کے ساتھ رہیں۔ بس اللہ تعالیٰ سے ہم تو دعائیں کر سکتے ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی مومن کی دعا رد نہیں کرتا۔ ہم دعا کرتے رہیں گے اور ہماری اس محبت کا صلہ بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔